بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے نورانی قاعدہ کی دوسری تختی میں سے تقریباً آدھی پڑھ لی ہے، تو پچھلا سبق ہمارا آخری سبق جو تھا یا جیم با با خا تا اور ہا اور باتا کا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے تقریباً 2 لینیں ہم آج پڑھیں گے۔ پہلی لین کا جو سب سے پہلا کلمہ ہے وہ ہے یا ہا۔ یا ہا یعنی یا اور ہا ان دونوں کو اکٹھا لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ کون کون سی کلمات ہیں کہ ان کو اکٹھا لکھا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حروف کی پہچان کی تختی ہے، تو آپ پہچان لیں گے کہ میں نے عرض یہ بھی کیا تھا کہ ویسے ہا اور خا کی جس کے اوپر نقطہ ہے اور جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کی تو زیادہ شکلیں نہیں بتائی جاتی، ایک ہی شکل ہوتی ہے ان کی، لیکن جو ہا ہے جو 2 آنکھوں والی ہا ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف لکھائی ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی شکلوں میں یہ ہا جو ہے کس طرح کی یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ دیکھ لیں گے۔ جی ہاں، تو میں نے بتایا کہ آج کے سبق کا ہمارا تو دیکھو کہ یہاں میں کیا ہے کہ ایک تو پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کہ باتا میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تو 2 نقطے اوپر ہیں، اگر 2 نقطوں کو ہٹا دے تو وہ بھی ہا بن جائے گی، لیکن اس کی شکل بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہاں میں جو ہا ہے اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں، اگر نقطے آ جائے تو یہ تا بن جائے گی، لیکن نقطے نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ہا ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یا ہا، تو یہ بھی 2 آنکھوں والی ہا کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا کلمہ ہے تا تا۔ کیا ہے؟ تا تا۔ ایک تو لمبی تا ہے جو شروع میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ایک جو ہے گول تا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو گول تا بھی کہتے ہیں۔ 2 نقطے اوپر ہیں اور ہا کی شکل بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اوپر 2 نقطے ہیں، تو یہ بھی تا ہے، جس طرح پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا۔ تو اس کے بھی کیا ہے کہ اس ہا کی بھی مختلف شکلیں ہیں، اس طرح بھی لکھی جاتی ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن ایک شکل اس کی جو آپ کو نورانی قاعدے میں نظر آئے گا، یعنی جو انہوں نے چھاپی ہے، تو اس میں آپ کو را کی طرح یہ تا اور اس کے بعد جو نون ہا ہے اس میں ہا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ہا اور تا میں جو تا آخری گول تا ہے یہ را کی طرح لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہاں پر تو سیدھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جو یہاں میں جس طرح شکل ہے، یا باتا میں آپ نے پچھلے سبق میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی جو گول تا تھا، تو یہاں پر بھی یہ کیا ہے کہ اسی طرح لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے تا 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 تا۔ اگلا کلمہ ہے ہمارے سبق کا نون ہا، ٹھیک ہے؟ تو اوپر ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نیچے سر گول نہیں ہے، جس کی وجہ سے فا نہیں ہے بلکہ سیدھا تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نون ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ سر گول ہوتا ہے تو یہ نون نہ ہوتا بلکہ فا بن جاتی۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ نون ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہا کی شکل ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کو پڑھیں گے نون ہا نون ہا، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اس سے اگلا جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 2 آنکھوں والی ہا ہے، جو آپ نے پہلی تختی میں پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مشہور ہے، اسی طرح لکھائی یہ جو ہے اس کی یہ مشہور ہے۔ تو یہ ہا، اس ہا کی جو ہے مختلف شکلیں ہیں، تو میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھ لیا یا ہا میں کس طرح لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر تا تا ہے، تو
تو اس میں بھی ہا ہے لیکن کیا ہے دو نقطے اوپر آ گئی تو کیا ہے یہ تا بن گئی. اور پھر اس کے بعد نون ہا ہے تو اس میں بھی یہ ہا ہے اور یہ الگ لکھا ہوا ہے تو یہ بھی وہی ہا ہے. ٹھیک ہے دو آنکھوں والی. پھر اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو نیچے دو نقطے ہیں شروع میں تو یہ جو تھوڑا سا ٹیڑھی لکیر ہے تو اس کے نیچے یہ دو نقطے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک جو سوراخ سا اوپر کی طرف بنا ہوا ہے سر بنا ہوا ہے اور ایک نیچے کی طرف سوراخ بنا ہوا ہے یعنی یہ دو آنکھوں والی ہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ دو آنکھ کی طرح لیکن یہ ٹیڑھے ہیں اوپر اور نیچے ہیں تو اس کو بھی ہا کہتے ہیں دو آنکھوں والی ہا. یہ بھی ایک شکل ہے اس کی. اور آخر میں کیا ہے آخر میں با ہے تو آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے یا ہا با یا ہا با اس کو اس طرح پڑھیں گے. تو اگلے لین میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایک نقطہ ہے نیچے ٹھیک ہے اور ایک ٹیڑھی سی لکیر ہے. پھر اس کے بعد آپ کو دو آنکھوں والی ہا نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک اوپر کی طرف ایک لکیر گئی ہوئی ہے تو یہ لکیر جو سیدھی اوپر کی طرف ہے تو یہ الف ہے. ٹھیک ہے تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے با ہا الف با ہا الف اس کو اس طرح پڑھیں گے. تو نیچے ایک نقطہ میں نے بتایا کہ نیچے ایک نقطہ ہے ٹھیک ہے اور شکل جیم کی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ با ہے. ٹھیک ہے اور اگلا کلمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے با اور اس کے بعد دو آنکھوں والی ہا ہے اور پھر آخر میں کیا ہے میم ہے. اب یہاں پر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیچے ایک الٹا پیش ڈالا ہوا ہے تو یہ اردو کی لکھائی ہے. اردو کی لکھائی نہ ہو تو اس پیش الٹا پیش کے بغیر بھی یہ لکھی جا سکتی ہے. تو یہ شروع میں کیا ہے نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ با کا نقطہ ہے اس کو پڑھیں گے با اور جیم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اوپر شکل جو ہے اس کی جیم کی نہیں ہے. اور درمیان میں کیا ہے دو آنکھوں والی ہا یہ بھی دو آنکھوں والی ہا کی ایک شکل ہے. تو اس کو پڑھیں گے با ہا میم با ہا میم اس کو اس طرح پڑھیں گے. اگلا حرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے دال دال اور اس سے اگلا حرف جو ہے وہ ہے ذال ذال. ٹھیک ہے اب ان دو حرف یعنی دال اور ذال اس سے مل کر جو دو کلمے بنتے ہیں یعنی دال کے ساتھ یعنی کلمہ ملایا ہوا ہے اور اسی طرح دال کے ساتھ کلمہ ملایا ہوا ہے تو اس کے جو دال کے ساتھ ہے وہ ہم نے آج ہم اس کو پڑھیں گے. اور دال والا جو کلمہ ہے دال کے ساتھ جو دوسرا حرف لکھا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو دال کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیچے ایک نقطہ ہے اور شکل جیم کی ہے. ٹھیک ہے نیچے ایک نقطہ ہے اور شکل کس کی ہے جیم کی. اگر یہ نقطہ اوپر ہوتا تو یہ خا بن جاتی یہ جیم نہ ہوتا لیکن یہ نقطہ نیچے ہے تو اس وجہ سے کیا ہے جیم ہے. اور آخر میں دال ہے ٹھیک ہے یہ دال کی شکل ہے اور اوپر نقطہ نہیں ہے تو دال نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے دال ہے. جب اس کے اوپر نقطہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا یہ دال بن جائے گا دال نہیں ہوگا لیکن نقطے کے ساتھ کیا ہے اس کا فرق ہوگا. یعنی دال اور دال میں جو فرق ہوتا ہے وہ نقطے کے ذریعے ہوتا ہے. اگر نقطہ نہ ہو تو دال ہے اور اگر نقطہ ہو تو پھر وہ دال بن جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے جیم دال جیم دال. اب شروع سے سبق سن لیں یا تا 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 نون ہا نون ہا 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 یا ہا با
تو آپ نے آج کا سبق سن لیا اور پڑھ بھی لیا، تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔